بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان اور آج ہم موجود ہیں مظفر آباد آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی میں اور بڑا زبردست پینل ہے، ان سے گفتگو کریں گے مقبوضہ کشمیر کی جو کشیدہ صورتحال ہے۔ وہاں ہمارے سکالرز کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، پیلٹ گن کا بے دریغ استعمال کر کے نوجوانوں کی بینائی چھینی جا رہی ہے۔ جو ہمارا پینل ہے یہاں کے فیکلٹی ممبران ہیں، ان سے بات کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر کلیم عباسی صاحب جو وائس چانسلر ہیں وہ ہمارے پینل میں موجود ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں رخسانہ سیر صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سردار ظفر اقبال۔ میری دوسری جانب سید مدثر گردیزی صاحب ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں امبرین خواجہ صاحبہ، ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں شبنم گل صاحبہ۔ آپ سب کو میں پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ پروفیسر آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ مقبوضہ کشمیر میں جو کشیدہ صورتحال ہے، ہماری نوجوان نسل کو پیلٹ گن کا استعمال کر کے ان کی بینائی چھینی جا رہی ہے، سکالرز وہاں شہید ہو رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں یہ حالات؟ پچھلے دنوں یو این رپورٹ جو شائع ہوا ہے کشمیر کے ایشو پہ، یہ فرسٹ رپورٹ ہے 71 ایئرز میں، جو یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آخر اس کے بیہائنڈ میں کون فورسز ہیں جنہوں نے دنیا کو یہ مجبور کیا ہے کہ وہ کشمیر کے ایشو کو دنیا کے اندر ہائی لائٹ کر سکیں۔ یہ دو طاقتیں ہیں میرے نزدیک، دو قوتیں ہیں۔ ایک قوت ہے کشمیریوں کی خود جنہوں نے قربانی دی ہے ریاست کے اس طرف، اور اس طرف جو کشمیر کے لوگ ہیں انہوں نے اس مسئلے کو زندہ کرنے کے لیے اپنے تئیں ایفرٹس کیے ہیں۔ اور دوسری جو اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ پاکستان کی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کی ہے، پاکستان کے عوام کی ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو زندہ رکھا ہے۔ تو جو آپ ظلم و ستم کی بات کر رہے ہیں، یہ ظلم و ستم آج کا نہیں ہے، یہ ظلم و ستم 1946-47 سے جاری ہے، لیکن کشمیریوں نے اپنی قربانی دے کر اس مسئلے کو دنیا کے اندر زندہ رکھا ہوا ہے، اور ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم یہ پر امید ہیں کہ یہ مسئلہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ دنیا کے فورم پہ اس کو ہائی لائٹ کریں گے اور دنیا اس کو ایکسیپٹ کرے گی کہ یہ ایشو موجود ہے۔ اور کشمیر بھی جس طرح یہ ریاست آزاد ہوئی ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کے، وہ ریاست بھی وہاں کے عوام کی قربانیوں سے اور پاکستان حکومت کی مدد سے، پاکستان کے عوام کی مدد سے وہ ریاست بھی آزادی کا سورج اس پہ بھی طلوع ہوگا، اور وہاں بھی انشاءاللہ پاکستان کا جھنڈا ہم لہرائیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ نے پوچھا ہے کہ ظلم و ستم، یہ جو کانفرنسز ہیں، سیمینارز ہیں، ورک شاپس ہیں، گیٹ ٹوگیدر ہے، اس کا بھی مقصد یہ ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں، کہ ہم اپنی نوجوان نسل تک یہ پیغام دے پائیں کہ کشمیر کے اندر ظلم و ستم ہے، کشمیر کا ایشو کیا ہے، کشمیر کے لوگ آزادی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور یہ نوجوان نسل تک منتقل ہو تاکہ آئندہ جو ہماری نسل ہے، اگر یہ مسئلہ اور لمبا ہوتا ہے، وہ اس مسئلے سے آگاہ رہیں اور اس مسئلے کو زندہ رکھ سکیں۔ رخسانہ صاحبہ، جو جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ 71 سالوں سے یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں پڑا ہوا ہے، اس طریقے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن نے یہ رپورٹ شائع کی ہے کہ بدترین خلاف قربانیوں کو تسلیم کیا جا رہا ہے اب اقوام متحدہ یا عالمی برادری کے فورم سے؟ میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ جس طرح کی وائلیشنز ہوئی ہیں اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے ویسے تسلیم نہیں کیا۔ یہ میری بینگ اے وومن بھی ظاہر میری اوپینین ہے، کیونکہ میں جینڈر ایشوز کو بھی تھوڑا سا دیکھتی ہوں۔ جو کشمیر کے اس پرسپیکٹو میں پچھلے عرصے میں ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ وائلنس بے تحاشا ہوا ہے، ہراسمنٹ ہوئی ہے عورتوں کے ساتھ، باقی جو ایشوز ہوئے، اور اس کے باوجود میں سلام پیش کرتی ہوں کشمیر کی ان عورتوں کو جنہوں نے جو اسٹریٹس پہ نکلی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ باہر آئیں۔ اور آپ کو خود پتہ ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں وہاں پر عورتوں کو لے کے کتنے سارے ایشوز ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کے ہر چند قدم کے فاصلے پہ آپ کے انڈین فورسز ہیں، پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری کشمیر میں رہنے والی بچیاں جس طرح سے اپنے گھروں سے نکلتی ہیں اور اس کے بعد وہ ایجوکیشن دے رہی ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ جو ہمارے پینل ڈسکشن میں بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کشمیر کے اندر سے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے ہماری جو عورتیں ہیں اور ہمارا یوتھ ہے اس نے جتنے بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کو انہوں نے پروٹیسٹ میں بھی کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی اور اس پہ لکھنا بھی شروع کیا۔ لائک بے تحاشا بکس آئی ہیں اس پہ عورتوں کی، اور بہت ساری آرگنائزیشن نے، جب عورتیں خود آگے جا کے اس پہ بولتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے پھر انٹرنیشنل کمیونٹی ان کی طرف آتی ہے۔ تو عورتوں کے کانٹیکس میں یہ ہوا ہے کہ کچھ آرگنائزیشن نے اس کو پرنٹ کیا بک کی شکل میں، جو چیزیں آ رہی ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اور زیادہ کریں، اور جو اس طرف کی رہنے والی عورتیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اور زیادہ کریں۔ اور دوسرا پرسپیکٹو، آپ نے بھی اس پہ بات کی، پر میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو یونیورسٹی پروفیسرز کے حوالے سے بات ہے، ہمارے
कभी भी इस डायमेंशन पे नहीं था पॉलिटिकल स्ट्रगल कश्मीर के अंदर जो अभी आप देखे हुआ है रिसेंटली डॉक्टर वानी का। तो ये बहुत बड़ी पीक समझी जानी चाहिए। बीइंग यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी पीक है कि आप पढ़ाई और किताबों से हट के जब उनको इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो वो किस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमें इस एंगल को भी देखना है। और मैं समझती हूँ कि जो रिपोर्ट चली गई ह्यूमन राइट्स में उस पर हमें और ज़्यादा फोर्सफुली सेमिनार्स करने की ज़रूरत है। आज भी इस पैनल डिस्कशन की कंक्लूजन में भी ये बात होएगी और ये पैगाम जब यूनिवर्सिटी ऑफ एजे के साथ जाएगा और प्रेसिडेंट साहब ने जैसे मेंशन किया कि इंडिविजुअल्स को भी ज़रूरत है कि हर फोरम पे जाके इस इशू को हाईलाइट करें। जफर साहब, जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं कितनी ज़रूरी हैं आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस मुख्तलिफ कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में अगर मुनक्किद की जाएँ तो नौजवानों में इस तरह का शऊर भी बेदार हो सकता है। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, ग्रुप डिस्कशन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कायम मकाम नायब सदर सेंट्रल पार्टी स्कूल से मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 5 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे का आज चौथा रोज़ है और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कायम मकाम नायब सदर सेंट्रल पार्टी स्कूल से मुलाकात हुई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नवीद अजहर से। जी नवीद, बताइएगा क्या मजीद तफसीलात हैं और क्या आज कौन सी अहम मुलाकातें होंगी? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म अब से कुछ देर पहले जो सेंट्रल पार्टी स्कूल है बीजिंग का, वहाँ वो ले गए हैं और वहाँ पे उनके कायम मकाम नायब सदर हैं उनसे मुलाकात हुई है। अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे खिताब भी करेंगे और ये स्कूल इस हवाले से इंतहाई अहम है कि चीन के जितने भी बड़े कायदीन हैं, जिसमें माओ है और मौजूदा जो उनके सदर हैं शी, उन समेत बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं वो खिताब कर चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी ये एजाज़ हासिल हो रहा है कि अब से कुछ देर बाद वो इस स्कूल में खिताब करेंगे। जब वो वहाँ पहुंचे तो कायम मकाम जो इदारे के नायब सदर हैं उन्होंने उनका इस्तकबाल किया और इस मौके पे उनके वफ्द के साथ उनकी मुलाकात भी हुई और मुलाकात में जो मुख्तलिफ अमूर हैं और ख़ासतौर पे फ्यूचर लीडरशिप के हवाले से जो चाइना की पॉलिसी है उसके ऊपर तबादला ख्याल किया गया और वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ इदारे के हवाले से सवालात किए जिसपे कायम मकाम जो नायब सदर हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को तफसीलात से आगाह किया। अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म इस स्कूल की तकरीब जो है उससे खिताब करेंगे। जी नवीद सर, ये भी बताइएगा कि आज के दिन की मजीद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की क्या मसरूफियात हैं? जी, उनकी दीगर जो रहनुमा हैं उनसे भी मुलाकातें होंगी। आपको मालूम है कि वो उनका ये वाला जो दौरा है इंतहाई इस हवाले से अहमियत का हामिल है कि पहले इब्तदाई रोज़ उनकी सदर शी जिनपिंग जो है उनसे मुलाकात हुई, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ली और उनकी काबीना के साथ उनकी मुलाकात हुई और पाकिस्तान के ऑलरेडी CPEC में मुख्तलिफ जो चीन के साथ शोबों में ताउन के मुआहदे हैं, मजीद मुआहदे हुए और ये बहुत सूझबूझ वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है और आज भी उसका इंतहाई एक अहम दिन। जी बहुत शुक्रिया नवीद अजहर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आपको बताएं बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कायम मकाम नायब सदर सेंट्रल पार्टी स्कूल से मुलाकात हुई है। ये थी PTV ताज़ा तरीन। के लिए बाहर निकलता है, उसके एक हाथ में कलम और किताब होती है तो दूसरे हाथ में उसके पत्थर है और वो जो पत्थर थ्रो करता है हिंदुस्तानी फौजी पे, गासिब अफवाज पे, तो हम अपने नौजवान को ये बता रहे हैं कि वो पत्थर आज़ादी का अनवान बनता जा रहा है और यहाँ के नौजवान की ये जिम्मेदारी है जिस तरह के 47 में
یہ خطہ آزاد ہوا ہمارے اسلاف کی قربانیوں کی وجہ سے، لازوال قربانیاں تھیں، شہداء نے اپنا خون بہایا، غازیوں نے جدوجہد کی، اپنا مال قربان کیا اور یہ خطہ آزاد کرایا. اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ بیس کیمپ ہے آزادی کا، اور یہاں سے ہم نے جو آزاد کشمیر کا کے علاوہ مقبوضہ علاقہ جو ہندوستان نے چالاکی سے، مکاری سے اور جبر و تشدد سے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس کی آزادی کے لیے یہاں کے نوجوان نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کا دور ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کہیں انقلاب آئے. تو اگر ہندوستان انٹرنیٹ سروس بند کرتا ہے، وہ صحافیوں کی آواز کو اگر وہ مظلوموں کے حق میں اٹھتی ہیں تو شجاعت بخاری شہید کی طرح ہمیشہ خاموش کر دیتا ہے، تو یہاں کا نوجوان آزاد ہے، وہ اس چیز کو پوری دنیا تک اسی سوشل میڈیا کو ہتھیار بنا کر پہنچا سکتا ہے. اور یہ جو جس طرح آپ نے سوال کیا کہ یہ کانفرنسز، سیمینار، سمپوزیا، یہ ایک ایسے فورم ہیں جس کے ذریعے اویئرنیس ہوتی ہے اور لوگ ایک مقصد لے کر، ایک مشن لے کر، اور اس مشن کی تکمیل کے لیے جب یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو وہ ایک نئے عزم سے، نئی جدوجہد کے لیے تیار ہو کر ایک نیا جذبہ لے کے جاتے ہیں. گردیزی صاحب، مقبوضہ کشمیر کا جو نوجوان ہے وہ حالت جنگ میں ہے اور نوجوانوں کو وہاں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آزاد کشمیر کے نوجوان کیا سوچ رکھتے ہیں اس حوالے سے؟ جس طرح سے وائس چانسلر صاحب نے فرمایا کہ ہم تعلیمی اداروں میں موجود نوجوانوں کی خصوصی طور پر رہنمائی کے لیے کانفرنسز، سیمینارز اور ورکشاپس کا انعقاد کروا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی گزشتہ نسلوں کی جدوجہد کے سے واقف ہوں